بہت بڑا عمران خان نے اپنا سیاسی نقصان کیا، لیکن پھر بھی ختم نبوت کے خلاف یعنی کہ اس نے حکومت کا ساتھ دیا اور قاضی فیضیسہ کا ساتھ دیا، یعنی پورا ساتھ دینا حکومت کا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ جو کرو، آپ نے پولیس وہاں بزی کر دینی ہے، آپ نے انتظامیہ وہاں کرنی ہے، آپ نے لاٹھی چارج آنسو، آپ آرام سے جو تحریک لبیک کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، میں نہیں آ رہا ہوں، میں آپ کو فری ہینڈ دیتا ہوں۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا، ان لوگوں نے جو پلان بنایا ہوا تھا، پی ٹی آئی کا جلسہ کینسل کرا دیا تھا، تو ان کو معلوم تھا کہ کیا فیصلہ آنا ہے۔ یہ حقائق ناظرین اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر قوم نہ سمجھے کہ ان لوگوں کی یعنی کہ یہ ان لوگوں کے ارادے کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بڑے حیران کن انکشاف ہو رہے ہیں، بلکہ خوفناک قسم کے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تو رب پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تحریک لبیک مذہبی طبقے کی عزت رکھ دی، نہیں تو اس حکومت نے پورا پلان بنا لیا تھا تحریک لبیک کے خلاف پھر بڑا آپریشن کرنے کا، اور اسی پلان کا حصہ تھا عمران خان نے اپنا جلسہ کینسل کیا۔ یعنی اتنا بڑا سیاسی نقصان اٹھانے کے باوجود بھی عمران خان نے حکومت کا ساتھ دیا۔ بہت اہم انکشافات ہیں، عمران خان کے اپنے قریبی لوگوں نے یہ انکشاف کیے، ویڈیو ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ وہ ویڈیو ثبوت سامنے رکھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو میرا شروع سے دعویٰ رہا ہے، بھلے مذہبی طبقہ اور تحریک لبیک کا ہر کارکن میری بات سے اتفاق کرتا ہے، پارٹی کی کیا پالیسی ہے اس کا مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا شروع سے دعویٰ رہا ہے کہ چاہے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی اسلام مخالف پالیسی ہو، مغرب کی غلامی ہو، تو یہ جتنی بڑی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، پیپل پارٹی ہو گئی، یہ سب اختلافات کو بھلا کے یہ ایک پیج پہ ہو جاتے ہیں۔ کئی بار اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، چاہے ممتاز حسین قادری شہید کی پھانسی تھی، اس کے بعد ختم نبوت کے قانون میں ترمیم تھی 2017 میں، اس کے بعد آسیہ ملونہ کی رہائی تھی، فرانسیسی سفیر کا وقت یعنی تھا، تو یہ لوگ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں۔ اب جب کل بہت بڑا فیصلہ آنا تھا، اور شاید آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب پارلیمنٹ میں مختلف پارٹیوں کے ممبر نے اس قاضی فیضیسہ کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی تھی، تو اس وقت میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ انڈیویجول ان لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے، یہ ان کی پارٹی پالیسی نہیں ہے، چاہے وہ قادر پٹیل ہو، پیپل پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، چاہے علی محمد خان ہو، پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے، اس طرح یہ سیاسی یعنی کہ ان کا وہ نہیں ہے، یعنی کہ حنیف عباسی ہو، یہ نون لیگ کی پالیسی نہیں ہے، یہ انڈیویجول ان لوگوں کی اپنی رائے ہے جس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، اہمیت ہوتی ہے پارٹی پالیسی کی۔ ان کی جو پارٹی پالیسی ہے وہ یعنی ایک پیج کے اوپر یہ متفق ہو جاتے ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے یعنی کہ حقائق رکھتا ہوں کہ عمران خان کا جو جلسہ کینسل ہوا، اس حوالے سے پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ شدید غصے میں ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کئی لوگوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے جو یوٹیوبر ہیں وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کارکنوں کو یعنی کہ اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کے پاس کوئی نہیں گیا ہے، اعظم سواتی کی برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر پریشر تھا، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا، عمران خان جلسہ کینسل نہیں کر سکتا ہے، علیمہ خان نے کہا ہے، لیکن آخر حقائق سامنے آ گئے کہ عمران خان نے خود یہ جلسہ کینسل کیا، اور کیوں کیا، کس کے کہنے کی وجہ سے کیا۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھو جمیل فاروقی جو خاص پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کا جو وکیل ہے نعیم حیدر پنجوتا، اس کی ویڈیو سنو، اور سب سے بڑا ان کا جو یوٹیوبر ہے عمران ریاض، اس کی یہ ایک ویڈیو سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا اور پھر آپ کو جانا پڑا ڈیالہ جیل میں، اور قیدی نمبر 804 کو جا کر ریکویسٹ کرنی پڑی کہ کسی صورت جو ہے آپ رکوائیں۔ عمران خان کہتے ہیں مجھے معلومات دی گئی تھی کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، دینی جماعتیں احتجاج پر ہیں، انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے، اس لیے اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کو بلا کے ملاقات کی اور جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی۔ لیکن یہ بات کنفرم ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جو منسوخ ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں ہی ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ باور کروایا گیا یا بتایا گیا کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، اس کے اندر جو ختم نبوت والا معاملہ اٹھا ہوا تھا، مبارک ثانی کیس کی جو نظر ثانی اپیل لگی ہوئی تھی، بہت سارے مذہبی سیاسی جماعتوں کے لوگ وہاں موجود تھے،
اور وہاں کوئی بھی نتیجہ ہو سکتا تھا. خدا اب ناظرین غور سے سننا، حکومت نے پورا پلان تیار تھا کہ اگر یہ خلاف فیصلہ آتا ہے یا یعنی کہ یہ جتنے بڑے بھی فیصلے ہیں نا، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا ہے، جتنے بڑے فیصلے ہیں، عاصم ملونا کی رہائی ہو گئی، اس کے بعد ممتاز حسن قادری شہید کی پھانسی ہو گئی، فرانسیسی سفیر کا مسئلہ، کوئی بھی عدالتی بڑا فیصلہ ہے وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ ریاستی فیصلہ ہوتا ہے. اس ریاست نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لے لیا. پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ تم جلسہ روکو، ٹھیک ہے، تم بیچ میں نہیں آنا، ہم نمٹنے دو اس مذہبی طبقے کے ساتھ. کیوں کہ اگر حکومت پنجاب حکومت سیریس ہوتی، بلکہ وہ کہتی یا ان کو یہ یقین ہوتا کہ بھئی قاضی فیض عیسیٰ وہ فیصلہ اپنا یعنی کہ تبدیل کرے گا. اب دیکھا کہ مذہبی طبقے میں وہ خوشی نہیں ہے کہ بھئی جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا ہے ہم جشن نہیں مناتے، ٹھیک ہے نا. اور آج یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو اہم لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک امید کا ایک جھونکا ہے، ایک خوشی کی ایک امید ہے جو شارٹ فیصلہ آیا ہے. یعنی کہ اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا، ان لوگوں نے جو پلان بنایا ہوا تھا، پی ٹی آئی کا جلسہ کینسل کرا دیا تھا، تو ان کو معلوم تھا کہ کیا فیصلہ آنا ہے. لیکن تحریک لبیک کے احتجاج کی وجہ سے، سپریم کورٹ کے گھیراؤ کی وجہ سے، اتنی لمبی بحث ہونے کے بعد شارٹ ٹرم فیصلے میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جو بھی قاضی فیض عیسیٰ نے یعنی کہ قادیانیوں کے حق میں الفاظ تھے وہ حذف کر دیے. تو اب یہ تو بات سامنے ہو گئی کہ حکومت کا پورا پلان تھا کہ پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ رکو، آپ خدا را جلسہ نہ ہو. عمران خان کے پاس آدمی بھیجے گئے، رات کو بھیجے گئے کہ بھئی آپ نہ کو، اور عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں نے اس لیے کینسل کیا ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر مذہبی طبقہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے ریکویسٹ کی گئی کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. اب ناظرین بتاؤ کہ کیا عمران خان کو یہ معلوم نہیں تھا؟ اس کا علی محمد خان اور پارٹی کے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جو قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ یہ غلط ہے، اور اپوزیشن اور حکومتی نمائندے پنجاب حکومت پارلیمنٹ میں یہ متفق تھے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا عمران خان کو یہ روکنا تھا کہ بھئی میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جلسے کو روک دیتا ہوں کہ تاکہ حکومت کے اوپر میرا پریشر نہ آئے؟ یعنی پورا ساتھ دینا حکومت کا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ جو کرو، آپ نے پولیس وہاں بزی کر دینی ہے، آپ نے انتظامیہ وہاں کرنی ہے، آپ نے لاٹھی چارج آنسو، آپ آرام سے جو تحریک لبیک کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، میں نہیں آ رہا ہوں، میں آپ کو فری ہینڈ دیتا ہوں. ٹھیک اسی طرح جس طرح 2017 میں تحریک لبیک بیٹھی ہوئی تھی فیض آباد میں، تو اس ٹائم میں عمران خان کو سپورٹ کرتا تھا، اور اسی وقت جو اصل عمران خان کو میں نے چھوڑا تھا وہ آسیہ ملونہ کی رہائی کے وقت چھوڑا تھا. لیکن جو میرا دل تھا، میں کئی ویڈیو میں ذکر بھی کیا ہے، جو میرا دل تھا عمران خان سے بھر گیا تھا. یعنی کہ جو میری چاہت تھی، ایک محبت تھی، ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا، جیسا کہ آپ یوتیوں میں آئے تو وہ میرا جنون اس وقت ختم ہو گیا تھا کہ جب تحریک لبیک فیض آباد میں بیٹھی ہوئی تھی اور پی ٹی آئی تماشے دیکھ رہی تھی. لیکن اس وقت بھی شاید میں پی ٹی آئی کو خیر بات کر دیتا، لیکن اس ٹائم میں تحریک لبیک کے کلوز نہیں تھا. میں بھی اس کو ایک نارمل مسئلہ سمجھتا تھا کہ یار یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں فیض آباد میں. ختم نبوت کے مسئلے کو میں اتنا سیریس مسئلہ سمجھتا بھی نہیں تھا. تو ناظرین اس وقت بھی عمران خان کے اوپر پریشر تھا کہ آپ تحریک لبیک کا ساتھ دو. اس کا عمران خان نے گورڑا میں علماء اکرام سے خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ میری پارٹی کا میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو میں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، میں اس کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا ہوں. یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ جا کے ان کو سپورٹ کرو کہ بھئی ہم تحریک لبیک کے ساتھ ہیں، آپ نے غلط یعنی کہ جو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کی، یہ آپ واپس کرو. آپ کے بیٹھنے سے یہ مسئلہ سیاسی ہو جاتا. یہ تو بعد میں حقائق سامنے آئے، جو اب حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ شاید خاقان عباسی نہیں بلکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ جو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہو رہی تھی وہ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کی مرضی سے ہو رہی تھی. اس لیے عمران خان جا کے 2017 میں ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر تحریک لبیک کا ساتھ نہیں دیا. سیم اسی طرح آج بھی عمران خان نے شدید مخالفت ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ بہت بڑا عمران خان نے اپنا سیاسی نقصان کیا، لیکن پھر بھی ختم نبوت کے خلاف یعنی کہ اس نے حکومت کا ساتھ دیا اور قاضی فیض عیسیٰ کا ساتھ دیا. تو الحمدللہ جو ہم شروع سے الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ تینوں بڑی جماعتیں ختم نبوت کی غدار ہیں، ناموس رسالت کی دشمن ہیں،
ये जितने भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, जितने भी हो जाएं, इनको जितना भी नुकसान हो जाए सियासी, लेकिन जहां मसला मगरिब की गुलामी का आएगा, जहां मसला कादियानियों को खुश करने का आएगा, तो ये अपना बड़ा से बड़ा नुकसान भी करेंगे और बड़े से बड़े दुश्मन को भी गले लगा लेंगे, लेकिन फायदा वो उन कादियानियों और मगरिब को पहुंचाएंगे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये हक़ाइक़ नाज़रीन अब खुल के सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कौम न समझे कि इन लोगों की, यानी कि ये इन लोगों के इरादे क्या हैं। जो भी हुकूमत आई है, चाहे इमरान खान की आई है, नून लीग की आई, पीपीए, सब ने अपनी तरफ कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से इसको छेड़खानी की जाए, लेकिन अल्लाह की जात का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह की जात ने उलमा अकराम की इज्जत रख दी और काजी फैजी से ऊपर ऐसा प्रेशर डाला कि आखिर उसको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं कर सकते, जिनका अल्लाह के ऊपर यकीन हो ना, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। बरकत देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक से सुनने की और इसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।